ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، ہے میم میم، ہم ہوتا ہے ارادہ، کسی ارادے کو کچھ دیر کے لیے دل میں رکھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر کرنا۔ یعنی ایک ہوتا نا ارادہ اور ایک ہوتا ہم کیا ہے؟ فوری ارادہ نہیں، بلکہ ارادہ ہے مگر دل میں رکھا ہوا ہے، دل میں رکھ کے غور ہو رہا ہے کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ بنو ظفر کی طرف، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے بھی وہ سارے نہیں بلکہ پھر کچھ اور لوگ تھے، یعنی پھر خاص گروہ تھا۔ ہر قوم میں کچھ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ لوگ تو بالکل برائے نام ہی شامل ہوتے ہیں کسی چیز میں، اور کچھ لوگ کرتا درتا ہوتے ہیں، تو اس لیے منہم کا لفظ آیا۔ ایدلوک، کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں، مس لیڈ کریں، وما یدلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط کام خود کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، دوسرے کو اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہو بھی تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ ابتدا میں بھی کیا کہا تھا؟ انا انزلنا علیک الکتاب، اور اختتام پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن۔ قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ اتری تو نہیں تھی لکھی ہوئی۔ اب میں دیکھتی ہوں نا آپ کا ٹیسٹ لے کے کیا پڑھا آپ نے علوم القرآن میں۔ الکتاب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب کی شکل میں جمع کر دیا، اس کے علاوہ یہ کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو کتاب کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اتری کیسے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی ہے، القاء کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ حکمت سے مراد عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ آپ کی سنت، ٹھیک ہے، معنی درست ہے، لیکن حکمت سے مراد اسرار شریعت بھی ہیں۔ کتاب سے مراد احکام اور حکمت سے مراد حکمتیں، یعنی ان احکام کی حکمتیں، تشریح، اسرار، مقاصد۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو، تعلیم دی آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ جانتے نہ تھے، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ مثلا سورۃ شورى آیت 52 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی، یعنی وحی نازل کی، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اسی طرح سورۃ یوسف آیت 3 میں آتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس قرآن کے آنے سے پہلے تو آپ غافلین میں سے تھے، آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ سب کیا ہے، کچھ خبر نہیں تھی آپ کو کہ اللہ آپ کو نبی چننے والا ہے۔ تو نبی بنا کر اللہ نے آپ کو علم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا دیا گیا تھا؟ کوئی ذکر نہیں ملتا کھانا دیا گیا تھا، کچھ تو دیا ہی ہوگا، لیکن کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی آدم کو، انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ اسلام کے بعد علم ہے۔ سب سے بڑی دولت علم ہے، جس کا لینا سب سے مشکل کام ہے، جس میں بہت محنت لگتی، جس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔
مثلا دولت تو کوئی کما کے آپ کو دے سکتا ہے، آپ کے شوہر کمائے آپ کو لا کے دے دیں، آپ بھی مالک ہو سکتے ہیں. لیکن علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شوہر پڑھیں اور آپ کو بھی دے دیں، یا آپ پڑھیں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھ کے دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہ کیسے کرنا پڑے گا؟ خود. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ کئی چیزوں میں کمپیریزن کر کے کہ علم کے برابر کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور چیز نہیں. اور اس کا حصول بھی خود کرنا پڑتا، اور اس کے لیے محنت کرنا، جان لڑانا، خون پسینہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں اضافے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکید کی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، زیادہ دے مجھے علم، بڑھا مجھ کو علم میں. یہ لفظی معنی نا زدنی، زیادہ کر مجھ کو علم میں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر علم کی طلب نہیں رہی، کیونکہ علم طلب کے بغیر نہیں آتا. ایک اور بڑی مشکل، یعنی مال و دولت طلب کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی. مثلا آپ کے دل میں کوئی حسرت لالچ نہیں تھی، آپ کو کہیں سے وراثت میں مل گیا، کوئی تحفہ مل گیا، کوئی ہبہ کسی نے کر دیا، مل گیا. لیکن علم جب تک آپ طلب نہ کریں، آپ نہ چاہیں، کوئی نہیں آپ کو دے سکتا، کوئی زبردستی آپ کو نہیں سنا سکتا. اس لیے بھی یہ افضل ہے کہ یہ خود انسان کو اپنی ذاتی طلب، ذاتی محنت اور ذاتی کوشش سے لینا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو یہ آپ کو نہیں آئے گا، اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو یہ نہیں ملے گا. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نام لکھوا دینے سے، نام لکھوا کے پھر چاہے آئیں یا نہ آئیں، پھر چاہے چھٹیاں کریں تو ہم سیکھ جائیں گے. یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. ایسے نہیں آتا. جب تک کہ آپ واقعی اس میں کام نہ کریں اور ریگولر کام نہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا تعلق باندھے رکھیں سیکھنے سے. کیونکہ اگر آؤٹ آف پریکٹس آپ ہو جائیں تو آپ کو پھر بھولنے لگتا ہے. نہیں، جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا بھی ہے. قرآن پاک کے بارے میں تو خاص طور پر کہا گیا کہ جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دو وہ گیا غائب، اگر علم کو بھی آپ چھوڑ دو نکل جائے گا، سب چلا جائے گا. مال تو ایک دفعہ لا کے ڈال دو تو بس پھر پڑا رہے گا، کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن علم نہیں رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اگر اس خاص کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات سجھا دی، یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ آپ کو ایسے نازک موقعوں پہ محفوظ رکھتا ہے. اور ویسے بھی یہاں فضل کس کو کہا جا رہا ہے؟ علم کو، حکمت کو، کتاب کو. پھر آپ دیکھیے کہ علوم تو بہت سے ہیں، آپ کچھ بھی سیکھیں، لیکن اس میں کتاب اور حکمت کا علم افضل العلوم ہے. اس کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کوئی علم نہیں تھا، آپ کے پاس تو پیورلی یہی علم تھا. تو اس لیے اسی علم کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے.